بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی سلیم کے ایک اعرابی نے جنگل سے ایک سوسمار یعنی گوہ پکڑی اور اسے اپنی آستین میں چھپا کر مدینہ کی طرف چل پڑا۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر آپ کو صدا دی اور پھر جسارت کرتے ہوئے کہا، تو ہی وہ جھوٹا جادوگر ہے کہ جس سے بڑے جھوٹے پر سایہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی زمین نے اپنی پشت پر تجھ سے بڑے جھوٹے کو اٹھایا، نعوذ باللہ۔ مجھے لات و عزیٰ کی قسم، اگر میرا قبیلہ مجھے جلد باز نہ کہتا تو میں اپنی تلوار سے تیرا کام تمام کر دیتا اور تجھے قتل کر کے تمام لوگوں پر فخر و مباحت کرتا۔ یہ سن کر عمر نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دے، میں اسے قتل کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حفصہ کے باپ بیٹھ جاؤ۔ پیغمبر کو حلیم اور بردبار ہونا چاہیے، بدو ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ غضبناک ہو کر ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں اور تند و تیز باتیں ہمیں سناتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعرابی کی طرف رخ کر کے فرمایا، بھائی، اسلام قبول کر لے تاکہ آتش دوزخ سے بچ جائیں، اور اسلام قبول کرنے سے تو ہمارا بھائی بن جائے گا اور ہمارے نفع و نقصان میں شریک ہو جائے گا۔ یہ سن کر اعرابی اور زیادہ بھڑک اٹھا اور اپنی آستین سے سوسمار یعنی گوہ کو باہر پھینکا اور کہا، لات و عزیٰ کی قسم، جب تک یہ گوہ ایمان نہ لائے میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ سوسمار جیسے ہی اس کی قید سے آزاد ہوئی اس نے بھاگنا شروع کیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گوہ کو صدا دے کر فرمایا، سوسمار ٹھہر جا۔ سوسمار رک گئی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتا کہ میں کون ہوں۔ اس گوہ نے فصیح عربی میں جواب دیا، آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ سوسمار یعنی گوہ نے کہا، میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جو دانا کو شگافتہ کرتا ہے اور جو ارواح کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبیب بنایا۔ سوسمار کی گواہی سن کر اعرابی نے سوچا کہ میں نے جس گوہ کو خود پکڑا اور جسے میں نے خود چھوڑا وہ تو توحید و رسالت کی گواہی دے رہی ہے، تو کیا میں ایک گوہ سے بھی بدتر ہوں اور توحید و رسالت کا منکر ہوں؟ یہ سوچ کر اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، آپ ہاتھ بڑھائیں، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ پھر اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جب اعرابی مسلمان ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چند سورتیں حفظ کرا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہاری مالی حیثیت کیسی ہے؟ اعرابی نے کہا، مجھے اس ذات برحق کی قسم جس نے آپ کو مبعوث برسالت کیا ہے، بنی سلیم کے 4000 افراد میں سے میں سب سے زیادہ غریب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اسے سواری دے میں اس کے لیے جنت کی سواری کی ضمانت دیتا ہوں۔ سعد بن عبادہ نے کہا، میرے پاس سرخ رنگ کی اونٹنی ہے اور 8 ماہ کی حاملہ بھی ہے، میں نے اسے اپنی اونٹنی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے امامہ کون دیتا ہے؟ جو اسے امامہ پہنائے میں اس کے لیے جنت کے امامہ کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسے امامہ عطا کیا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کھانا کون کھلاتا ہے؟ آج جو اسے روٹی کھلائے میں اس کو زاد آخرت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا، زاد آخرت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرتے وقت اگر تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو یہ زاد آخرت ہے، اور اگر یہ کلمہ تمہاری زبان سے جاری نہ ہوا تو قیامت کے دن نہ میں تجھے دیکھوں گا اور نہ تو مجھے دیکھے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ تام کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے پاس گئے تو تمام ازواج نے اپنے فاقہ کی خبر دی۔ پھر سلمان خانہ علی و بطول علیہ السلام کی جانب روانہ ہوئے اور دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ اگر اچھائی ملی تو در فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ملے گی۔ دروازے پر پہنچ کر سلمان نے دستک دی۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا، کون ہے؟ تو جواب دیا، میں سلمان ہوں۔ پھر سلمان رضی اللہ عنہ نے اعرابی کے ایمان لانے کا واقعہ مفصل طور پر عرض کیا اور اس کے لیے روٹی کی خواہش کی۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، سلمان، ہمارے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے۔ بھوک کی وجہ سے میرے لگتے جگر حسن و حسین علیہ السلام بے تاب ہیں، اس کے باوجود میں دروازے پر آئی ہوئی نیکی کو رد نہیں کروں گی۔ پھر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنا پیراہن سلمان کو دے کر فرمایا کہ تم میرا یہ پیراہن شمعون یہودی کے پاس گروی رکھوا دو، اس سے کچھ گندم یا جو لے کر آؤ۔ سلمان جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا پیراہن لے کر شمعون یہودی کے پاس گئے، اور جب شمعون نے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے پیراہن کو دیکھا تو کہنے لگا، واقعی یہ وہی زہد و تقوی ہے کہ جس کی تعلیم ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں تورات میں دی ہے۔ پھر اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد 1 سا جو اور کچھ خرمے دیے، سا 3 کلوگرام کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ وہ جو لے کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس آئے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ان کا آٹا تیار کیا اور پھر روٹیاں پکا کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے حوالے کی۔ سلمان نے عرض کی، بی بی بہتر ہوتا کہ آپ کچھ روٹیاں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتی۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، ہم جو اللہ کی راہ میں دے دیں تو اس میں سے اپنا حصہ نہیں نکالتے۔ سلمان خرما اور نان لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تام کہاں سے لائے ہو؟ سلمان نے عرض کی، میں یہ تام آپ کی نور نظر کے پاس سے لایا ہوں، اور وہ خود 3 دنوں سے بھوکی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لائے، دستک دی، بیٹی نے دروازہ کھولا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کی آنکھیں بھوک کی وجہ سے اندر کو دھنسی ہوئی تھیں اور ان کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نکاحت کی وجہ پوچھی تو سیدہ سلام اللہ علیہ نے عرض کیا، ہم 3 دن سے بھوکے ہیں اور میرے بچے ننھے چوزوں کی طرح کمزور ہو چکے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کو اپنے زانوں پر بٹھایا اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے فرمایا، میرے خدا، میرے سردار اور میرے آقا، یہ میرے اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور رکھ اور انہیں ایسی پاکیزگی عطا فرما جیسا کہ پاکیزگی کا حق ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ خلوت خانہ میں گئیں اور 2 رکعت نماز ادا کی اور خدا بے نیاز کی درگاہ میں دست سوال بلند کر کے عرض کی،
پروردگار یہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور یہ تیرے نبی کے چچا زاد علی علیہ السلام ہیں اور یہ تیرے نبی کے نواسے حسن و حسین علیہ السلام ہیں۔ خدایا آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرما جیسا کہ تو نے بنی اسرائیل کے لیے دسترخوان نازل کیا تھا۔ انہوں نے رزق کھا کر انکار کیا تھا اور ہم اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ راوی حدیث ابن عباس کہتے ہیں کہ جیسے ہی سیدہ سلام اللہ علیہ کی دعا ختم ہوئی، گھر کے ایک کونے میں جنتی تشت پہنچ گیا جس سے خوشبو اٹھ رہی تھی۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ تام کا تشت اٹھا کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، عجیب بات ہے، ہمارے گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، یہ تشت کہاں سے آ گیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی تم کھاؤ اور یہ مت پوچھو کہ کہاں سے آیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے مجھے مریم بنت عمران جیسی بیٹی عنایت فرمائی۔ ان کے محراب عبادت میں جب بھی زکریا داخل ہوتے تو ان کے پاس رزق موجود پاتے اور وہ پوچھتے کہ مریم یہ رزق کہاں سے آیا، تو وہ کہتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور حضرات حسن و حسین علیہ السلام نے جنت کی غذا کھائی۔ پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئے تو اعرابی کو آپ نے روانہ فرمایا۔ جب وہ اعرابی اپنے قبیلہ بنی سلیم میں پہنچا تو پکار کر کہا، لوگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو۔ اس کی قوم کے لوگ تلواریں سونت کر اس کے سامنے آئے اور کہا، تو جادوگر محمد پر ایمان لے آیا ہے؟ اعرابی نے کہا، اے میری قوم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو جادوگر ہے اور نہ ہی جھوٹا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا بہترین خدا ہے اور محمد بہترین نبی ہے۔ میں بھوکا ہو کر اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے سیر کیا، اور برہنہ ہو کر اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے لباس دیا، اور میں اس کے پاس پیدل گیا تو اس نے مجھے سواری دی۔ پھر اس نے اپنی قوم کو سوسمار کا واقعہ سنایا اور ان سے درخواست کی کہ وہ بھی اسلام قبول کریں۔ چنانچہ اس دن 4000 افراد مسلمان ہوئے۔ والسلام۔